آگے اس کا جواب سنیں مجنون کا. کہتا ہے اس کا رنگ کالا ہے تو حجر اسود بھی کالا ہے, خانہ کعبہ کا غلاف بھی کالا ہے, حضور کی زلفیں بھی کالی ہیں, حضور کی کملی بھی کالی ہے, کوئی دور پہاڑ بھی کالا ہے, لیلۃ القدر بھی کالی ہے, یہ سارے کالی ہیں. ان کا مقام دیکھ لو نا کتنا ہے, ان کا مقام کتنا ہے. اس لیے ویسے مجھے لیلا میں سے پوری کائنات نظر آتی ہے, میں لیلا کو دیکھوں تو مجھے پوری کائنات نظر آتی ہے. تو اقبال نے کیا کیا, ان سے کہا کہ آپ شام کو آنا, میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج روحانی طور پہ کیا یا جسمانی طور پہ کیا, کیونکہ ولی دیکھ کے بتاتے ہیں. وہ چلے گئے. شام کو جب آئے تو بڑے غور سے آپ نے سننی ہے بات. اقبال گلی سے باہر جا رہا تھا, ٹھیک ہے, وہ آگے سے آ رہا تھا, وقت جو 5-7 آدمی تھے. انہوں نے جب اقبال سے ملے تو اقبال نے کہا بھائی کیسے آنا, انہوں نے کہا کہ وہی صبح والا سوال, آپ نے کہا تھا میں شام کو جواب دوں گا. تو اقبال نے کہا پھر آپ گھر جا کے بیٹھے, اپنے ملازم سے کہا کہ دروازہ کھولو, ان کو بٹھاؤ, تو میں آ رہا ہوں. وہ ادھر چل پڑے, اقبال ادھر چل پڑے. وہ جب اقبال کے گھر میں جا کے بیٹھے, میں دروازہ کھول کے بیٹھے تو دیکھا آ گئے, اقبال بیٹھا ہوا. ان کو راستے میں بھی ملا تھا. تو اقبال نے پوچھا کیوں آئے, انہوں نے کہا جی صبح والا سوال, کہا ابھی سمجھ نہیں آئی. اگر ان کا ایک ادنا سا غلام روحانی اور جسمانی طور پر ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے, یعنی کہ اس نے کیا کرتا تھا, اپنی ذات کو پیش کرتا تھا اقبال, ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ اقبال کے پاس ایک مانگنے والا آیا. اقبال نے, کیونکہ وہ جو خودی بھی اقبال نے بات کرتا ہے نا, خودی کو کار بلا دینا کہ ہر تقدیر سے پہلے وہ اندر کی اس کی خودی ہے. تو مانگنے والا ہے, جب اس نے ہاتھ ایسے کیا, اقبال کے اندر کا جو انسان تھا وہ بیدار ہو گیا. اس نے اس کے کشکول کو زور سے پکڑانا ہاتھ توڑ دیا. اوپر سے اقبال کا والد آتا ہے. اس نے جب دیکھا تو اقبال سے کہا کہ بیٹا تو اگر اس کو کچھ دینا نہیں تھا تو نہ دیتا, لیکن اس کا کشکول کو توڑ دیا ہے, تیری وجہ سے قیامت کے دن میری بڑی بےزتی ہوگی. اقبال سے اقبال کے والد نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اللہ کے سامنے میری بڑی بےزتی ہوگی کہ وہ کہیں گے کہ تمہیں ہم نے ایک بیٹا دیا, تم نے اس کی صحیح پرورش نہیں کی. اقبال نے کہا اچھا میری وجہ سے آپ کی محشر کے میدان میں بےزتی ہوگی. تو والد نے کہا ہاں. تو کہتا ہے پھر عزت بھی میری وجہ سے ہوگی. انہوں نے کہا ہاں. تو کہتا ہے آج کے بعد آپ کی بےزتی نہیں ہوگی, یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. ایک بات نے اس کی زندگی بدلی یا نہیں, دیکھیں نا دوستان, کہ آج کے بعد آپ کی بےزتی, کیونکہ وہ اس کی جو کشکول توڑنا تھا وہ اس کے اندر کی خودی تھی, کیونکہ اس کو ہاتھ نیچے والا پسند نہیں تھا. کیونکہ جب اقبال کی عمر 62 سال ہوئی نا تو زیادہ روتا تھا. تو کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں, کیوں روتے ہیں اتنا رات ساری. تو اقبال نے کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ میری عمر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک سے زیادہ نہ ہو. اس کا مقام دیکھے نا جی. ہم لوگ کہتے ہیں 150 سال زندہ رہیں, 200 سال زندہ رہیں, مرنا ہی نہیں چاہتے جی, مرنا ہی نہیں چاہتے. عاشق وہ تھا, کہتا ہے میری عمر بھی حضور کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے زیادہ نہ ہو جائے. تو اسی لیے اقبال نے کہا روح معاذ نام مصطفیٰ, کہ ہماری عزت تعظیم اور تکریم صرف اور صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ہے, اس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. جس نے اس کو ذاتی کمال سمجھا وہ غلطی پا رہا ہے, جس نے ذاتی کمال سمجھا وہ غلطی پا رہا ہے. اور پھر اقبال نے کیا خوب کہا کہ ہر کجا بینی جہان رنگ بو, آنکھ اسخاکش ہارود آرزو, یاد نور مصطفیٰ پورا بہار است, یہود اندر تلاش مصطفیٰ است. اور پھر اقبال نے کہا با مصطفیٰ برا شاہ خیش ہما اس, اگر بو نہ رسیدی تمام بھولا ابھی. اور پھر اقبال نے کہا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, روز باشر عذر آئے من پذیر, کر حسابم را تو بینی ناگزیر, از نگاہ مصطفیٰ کے نابغیر. اور پھر کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری. اور دوستان محترم آپ یہ دیکھیں کہ اقبال نے تقریباً اپنی زندگی میں, بس آخری 2-4 منٹ کی بات ہے لیکن بڑے یکسوئی سے آپ نے ہر بات کو غور سے سنا. اقبال نے اپنی پوری زندگی میں 60,000 شعر کیے ہیں. کتنے؟ 60,000. 40,000 فارسی میں اور 20,000 اردو میں. 40,000 فارسی میں اور 20,000 اردو میں کیے ہیں. اور ان میں سے 10,000 شعر جو ہے نا وہ صرف انسانی زندگی کی جدوجہد اور نوجوانوں کے مسائل پر لکھے ہیں. ان کی ہر بات براہ راست نوجوانوں سے ہے. ہر بات جو کرتے تھے اقبال کے تھے, نوجوانوں سے کرتے تھے, کیونکہ نوجوان ہر قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں. اسی لیے اقبال نے نوجوانوں میں اپنے اسلاف کی
عظمتوں کو اجاگر کرنے کی بات کرتے تھے. اور دوستان محترم ایک بڑا خوبصورت واقعہ مجھے یاد آیا ہے, بڑے غور سے آپ نے سننا. ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا, اس نے دیکھا ایک اپائج لومڑ ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا. اس کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھیں, لومڑ کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھیں. تو اس شخص نے دیکھا, آج میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رازق کیسے ہے, اللہ تعالیٰ رازق کیسے ہے کہ اس کو رزق کیسے دے گا, یہ تو چل نہیں سکتی, تو اپنا رزق کیسے تلاش کرے گی. تو وہ ایک دور جا کے درخت کے ساتھ بیٹھ گیا, دیکھتا رہا. تھوڑی دیر بعد دیکھا ادھر سے شیر آیا, اس نے ہرن کا شکار کیا ہوا تھا, کچھ گوشت کھایا اور کچھ لے کے جا رہا تھا. جب لومڑ کے پاس سے گزرا, اس نے کیا کیا کہ وہ ہرن وہیں چھوڑ دیا اور آگے نکل گیا. اور اس نے کیا کیا, لومڑ نے کیا کیا, وہ گوشت کھانا شروع کر دیا. تو شخص نے دیکھا کہ باقی اللہ تعالیٰ تو رازق ہے, اس کا رزق اس کے پاس پہنچ گیا. تو وہ جا کے دور ایک پہاڑ کے پاس بیٹھ گیا کہ اگر اس کے لیے رزق آ سکتا ہے تو میں 18,000 مخلوق میں سے بہترین مخلوق انسان ہوں, تو میرے لیے بھی رزق آ سکتا ہے. وہ پہاڑ کے ساتھ بیٹھ گیا. ایک رات گزری, جب بھوک زیادہ لگی تو دوسرے دن بہت ہی زیادہ جب پریشان ہوا تو کہنے لگا کہ یا اللہ تو نے مجھے 18,000 مخلوق میں سے بہترین مخلوق انسان بنایا اور میرے لیے رزق ہے ہی نہیں, اور اس کا رزق تو نے پاس بھیج دیا ہے. تو اوپر سے آواز آئی, دوستان محترم سننے والا جملہ ہے, اوپر سے آواز آئی کہ تو لومڑ کو کیوں دیکھتا ہے, شیر کو دیکھ. لومڑ کو کیوں دیکھتا ہے, شیر کو دیکھنا جو خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے. تو اپائی لومڑ کیوں بنتا ہے, شیر بننا. تو دوستان محترم بس قرآن پاک جو ہے نا, قرآن کو علمی حوالے سے بس آخری 2 باتیں, لیکن یہ دوستان محترم بڑے غور سے آپ نے ایک بات سنی ہے. قرآن پاک کو آپ علمی حوالے سے, قرآن پاک کو آپ علمی حوالے سے آگے آگے دیکھتے جائیں, پڑھتے جائیں, آگے آگے دیکھتے جائیں, پڑھتے جائیں. لیکن عملی حوالے سے آپ پیچھے پیچھے دیکھتے جائیں, چلتے جائیں, پیچھے پیچھے دیکھتے چلتے جائیں, پیچھے پیچھے دیکھتے چلتے جائیں, یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں چلیں. کیونکہ عمل آپ کو پیچھے ہی نظر آئے گا, آگے نظر نہیں آئے گا. قرآن کو علمی حوالے سے آگے آگے دیکھتے جائیں, لیکن عملی حوالے سے پیچھے دیکھیں, یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آپ چلے جائیں. کیونکہ دوستان محترم قرآن پاک ایسا پہاڑ ہے, ایسا پہاڑ ہے جو قیامت تک قیمتی ہیرے اگلتا رہے گا, لیکن فائدہ صرف اس کو ہوگا جس کی نظر اور سمجھ جوری کی ہوگی. فائدہ کس کو ہوگا, جس کی نظر اور سمجھ جوری کی ہوگی. قرآن پاک ایسا سمندر ہے جو قیامت تک پانی دیتا رہے گا, لیکن فائدہ صرف اس کو ہوگا دوستان محترم جس کے پاس تقویٰ, پرہیزگاری, ظرف اور برتن ہوگا. آپ جتنا بڑا برتن لے جائے, سمندر سے بھر کے لے آئے نا جی, سمندر کو کوئی فرق پڑنے والا ہے بتائیں نا, کچھ نہیں. اور جس آدمی کے پاس برتن ہی نہیں ہے, ہمارے پاس تو برتن ہی نہیں, ہمیں کیا فیض ملے گا. اقبال کے پاس, ان کے پاس تو کوئی برتن تھے نا, بابا فرید خان چکر, ان لوگوں کے پاس برتن تھے, بڑے بڑے ڈرم تھے. ہمارے پاس تو چھوٹا سا گلاس بھی نہیں ہے, ہاتھ میں آپ کدھر پانی لائیں گے, وہاں سے راستے بھی ختم ہو جائے گا. اور قرآن پاک ایسا سورج ہے جو روزانہ نئی چمک دمک کے ساتھ آتا ہے, لیکن فائدہ صرف اس کا ہوگا جو اہل نظر ہوگا. جو کیونکہ اندھے کو تو آپ رات کو اندھیرے میں بھی پکڑ کے روڈ کراس کراتے ہیں اور دن کی سورج کی روشنی میں بھی پکڑ کے کراتے ہیں, اس کے لیے سورج ہے یا نہیں برابر ہی ہے. بتائیں نا, فائدہ کس کو ہوگا, جو اہل نظر ہوگا, اہل محبت ہوگا. اور آخری ایک پیغام میں لکھ کے لایا ہوں شیخ زاہد رحمۃ اللہ کا. میں اس کو پاکستان اکثر سناتا رہتا ہوں کہ ایک دفعہ شیخ زاہد رحمۃ اللہ جا رہے تھے, کیونکہ یہ واقعہ ان کے ڈرائیور نے مجھے بتایا تھا آج سے 15-18 سال پہلے. اس کے ڈرائیور نے مجھے یہ واقعہ اس نے بتایا تھا. کہتے ہیں ہم جا رہے تھے, شیخ زاہد میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو ابو ظہبی سے یا کہیں سے ہم جا رہے تھے, تو آگے سے ایک اونٹ ابھی کافی دور تھا, اونٹ ابھی کافی دور تھا, اس نے روڈ کراس کر کے اس طرف جانا تھا, روڈ کراس کر کے اس طرف جانا تھا. تو شیخ زاہد نے ڈرائیور سے کہا کہ گاڑیاں روک دو. اس کی گاڑی رکی, پیچھے اور بھی گاڑیاں رک گئی. جب رک گئی تو آپ کو پتا ہے اونٹ جانور ہے, منہ مارتا ہوا 2, 4, 5, 7 منٹ بعد اس نے روڈ کراس کیا اور دوسری طرف چلا گیا. تو شیخ زاہد رحمۃ اللہ آپ نے ڈرائیور سے کہا کہ آپ گاڑیاں جانے دو, وہ گاڑیاں چل پڑی. تو ڈرائیور کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ شیخ صاحب اونٹ تو کافی دور تھا, ہم تو گزر سکتے تھے, لیکن آپ نے گاڑیاں کیوں رکوا دی.
تو جو اس نے جملہ کہا میں اس کی عظمت کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں. اس نے کہا یہ سرکار کی سواری ہے، اس کو پہلے گزرنے دو، ہم تو گزر ہی جائیں گے. دوستان محترم، ایک جملے نے اس کو عمر کر دیا. میں اس کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ سرکار کے اونٹ کا اتنا ادب کہ یہ سرکار کی سواری ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو پہلے گزرنے دو، ہم تو گزر ہی جائیں گے. دوستان محترم، یہ سب کچھ کیوں نہ ملے ان لوگوں کو؟ آپ بتائیں نا کہ ایک اونٹ کا ادب ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمارے نیچے گاڑی آ جائے یا تھوڑا عہدہ یا وزارت یا صدارت کو مل جائے تو ہم تو بندے کو انسان ہی نہیں سمجھتے، جانور تو دور کی بات ہے. لیکن انہوں نے اونٹ کا ادب کیا تو رب نے کہا تو نے میرے محبوب کی سواری کا اتنا ادب کیا، جا قیامت تک ہم تجھے امر کر دیں. ہوا یا نہیں بتائے نا. اصل بات دوستان محترم انسان کے اندر کی ہے. اور اس ایک دو شعر کے ساتھ، کیونکہ اگر میں بات اقبال پہ بولتا رہوں تو صبح ہی ہو جائے گی، بولتا رہوں تو صبح ہی ہو جائے گی. اور ایک دو تین شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ خودی کے ساز میں عمر جاں مداں کا سراغ، خودی کے ساز میں ہے عمر جاں مداں کا سراغ، اور خودی کے سوز سے روشن ہے امتوں کا چراغ، اور خودی کا نشے من تیرے دل میں ہے، خودی کا نشے من تیرے دل میں ہے. فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے. اور پھر اقبال نے کیا خوب کہا کہ خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا، مقام رنگ و بود کا راز پا جا، تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پہ عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر ہلکا شام و سحر سے جامداں ہو جا. اور ہوس نے کر دیا ٹکڑے ٹکڑے نوے انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا. اور گرد آلودہ ہے رنگ و نسب سے بال و پر تیرے، گرد آلودہ ہے رنگ و نسب سے بال و پر تیرے، اڑنے سے پہلے مرغے حرم کو پرفشاں ہو جا. اور پھر اقبال نے کیا خوب کہا کہ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے. خرد مند عقل مندوں کا کیا ہے، کہتا ہے خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، میں تو اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے اور مقام گفتگو کیا ہے. اگر میں کیمیا گر ہوں یہی سوز نفس ہے اور میری کیمیا کیا ہے. اور خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اسی کے ساتھ میں ایک بار پھر کاشف بھائی کا اور آپ صاحب کا اور امجد صاحب کا، نوید صاحب کا، خالد صاحب کا، آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے میرے جیسے ایک انپڑھ اور بار آدمی کو اتنا ٹائم سنا ہے. میں تو اس قابل نہیں ہوں. یہ آپ کی محبت ہے، یہ آپ کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی جو حقیقی روح ہے اس کو سمجھنے کی، اور ایک ایک جملے کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں تو زندگی نہیں بدلے گی، اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.